باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس۔ یہ ہمارا جو سبق ہے یہ ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ مضمون ہے اور مضمون کی کون سی قسم ہے تمثیلی مثال دے کر مولانا محمد حسین آزاد نے اپنا جو ہے مقصد ہے ہمیں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مضمون نگار مولانا محمد حسین آزاد ہیں اور ماخذ یعنی کس کتاب سے یہ کیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے میرا نیک خیال۔ تو ہم تقریباً آخر پر پہنچے ہوئے تھے اور بات یہاں سے ختم ہو چکی تھی کہ ابھی وہ اس کوئی مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا، یعنی وہ اس مصیبتوں کے پہاڑ کے اندر، مصیبتوں کا پہاڑ کلاس اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو یہ حکم دیا تھا، کیونکہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف بہت بڑی ہے اور دوسرے کی تکلیف مجھ سے چھوٹی ہے، تو وہ اپنی تکلیف کو بڑی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا کہ سارے لوگ اپنی اپنی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، رنج وہ چاہیں ایک کھلے میدان میں جا کر پھینک دیں اور وہاں سے اپنی مرضی کی پریشانی یا دکھ یا مصیبت اٹھا کے لے آئے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہی لوگوں نے کیا اور وہ جا کر اپنی مصیبتیں اور دکھ اور پریشانیاں وہاں پھینکتے رہے اور پھر وہاں سے اپنی مرضی کی پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں اٹھا کر واپس آتے رہے۔ لیکن جب وہ نئی مصیبت یا پریشانی کا جس کا وہ انتخاب کرتے ہیں اپنے لیے اور اٹھا کے لاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کہ میری پہلی والی مصیبت جو ہے وہ اس سے 1000 گنا بہتر تھی، اس میں مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اتنی پریشانی کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اب جو میں اپنے لیے مصیبت اٹھا کے لایا ہوں یہ اس سے زیادہ بوجھل ہے، بھاری اور زیادہ مشکل ہے اور میرے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ لہٰذا اس کی اب وہ چاہتا تھا کہ اس مصیبت کو تبدیل کرے اور اپنی پرانی مصیبت لے لے، لیکن یہ کہ وہ اس مصیبت کو ابھی تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی ذات کو، بنی نوع انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحم آ گیا، کیونکہ وہ سارے لوگ پر پریشان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ جائیں اور اس پہاڑ سے، مصیبتوں کے پہاڑ سے اپنی مرضی کی کوئی پرانی مصیبت کو پھینک کر آپ نئی مصیبت لے چکے تھے اس کو واپس لے کر آ جائیں۔ لہٰذا وہ پھر پہلے جو تھا وہم لوگوں کو اور زیادہ پریشان کر رہا تھا، جو ان کی مصیبت تھی ان کو بڑی کر کے دکھاتا تھا، زیادہ پریشان کن کر کے دکھاتا تھا، اس بوجھ کو اور زیادہ بڑھا کے دکھاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے وہم کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، اس کی جگہ ایک فرشتہ آ گیا ہے، یعنی وہم کو شیطان ناکار کہا گیا ہے اور فرشتہ رحمت کو صبر و تحمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی جب انسان وہم کا شکار ہوتا ہے تو اسے تھوڑی چیز بھی بڑی نظر آتی ہے، کبھی کہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا، کبھی کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ مشن میرے لیے مشکل ہے، یہ کام میرے لیے مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں گر جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، ارادے مانتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کسی کیفیت ہوتی ہے اور انسان بڑے تذبذب کا شکار ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے۔ لیکن یہی وہم اس سے اگر چھٹکارا حاصل کیا جا سکے اور آدمی جان چھڑا لے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو وہ بڑی مشکلات کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور وہ بڑے سے بڑا جو ذمہ داری اس کے ذمہ لگائی جاتی ہے اس ذمہ داری سے کا مقابلہ کر کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ بن سکتا ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اگر کوئی مشکل سے مشکل کام اگر کہ اس کے ذمہ لگایا جائے تو وہ کر سکتا ہے اگر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ لیکن وہ وہم کا شکار ہو جائے تو وہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے سامنے بھی جو ہے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور بے بس لاچار اور مجبور ہو کر اس میدان سے پیچھے بھاگ آتا ہے۔ لہذا اب وہم جو ہے وہاں سے وہم کو دفع کر دیا تھا، نکال دیا تھا کہ جائے، اور جس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا اس کی جگہ صبر و تحمل آیا جس کو فرشتہ رحمت سے تعبیر کیا گیا اور پھر لوگ اپنا اپنی پرانی پریشانیوں اور مصیبتیں اٹھا کر جو ہے انہوں نے چلنا شروع کیا خوشی خوشی، اور یہ پھر وہ مصیبتوں کا جو پہاڑ تھا، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، وہ سارے لوگوں نے آ کر اسے اپنی مصیبتیں پھینک دی تھیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اور یہ ان کا سامان جو ہے وہ ان کی جو مصیبت تھی اصل شکل میں دکھاتا تھا، یا فرشتہ رحمت وہم کو اس کو بڑھا چڑھا کر وہ دکھاتا تھا، یا
آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنی اس پریشانی کو اٹھا کر واپس جا رہے تھے، اور کرتے کرتے یہ جو پہاڑ تھا کرتے کرتے یہ تیسرا ایسا رہ چکا تھا، پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی جو ہے نہ ہونے کے برابر، ان کے جو بوجھ تھے نہ ہونے کے برابر تھے، ایسے وہم نے ان کو پریشان کر دیا تھا کہ آپ کی یہ بڑی پریشانی ہے، تو وہ نہ ہونے کے برابر جو بوجھ تھے اس نے اٹھا کر ان کو دینے شروع کیے، اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ، اور بردباری کے ساتھ، بردباری کہتے ہیں تحمل کو، یعنی گھبرانا نہیں ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے آپ کے لیے، آپ آسانی کے ساتھ اس مصیبت کا، اس پریشانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس پر حاوی ہو سکتے ہیں، ڈرے نہیں اس سے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قسمت دلیروں کا ساتھ دیتی ہے، قسمت کبھی بھی بزدلوں کا ساتھ نہیں دیتی، لہٰذا یہ فرشتہ رحمت ہے جس کا اصل میں صبر و تحمل ہے، صبر و تحمل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، مت خوف کا، اور انتہائی تحمل کے ساتھ اس سے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ ہر شخص اپنے بوجھ کو لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی خوشی، بڑی خوشی، پریشانی اب ان کے لیے کوئی بھی نہیں تھی، راضی رضامند یعنی خوش باش ہوئے اپنے گھر کی طرف وہ روانہ ہو چکا تھا اور جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا، ساتھ ہی صبر و تحمل کا، جسے رائٹر نے، ادیب نے، مولانا محمد حسین آزاد نے فرشتہ رحمت کہا ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کرتا تھا، کیونکہ اس وہم نے اس مصیبت کو اس کے لیے ایک پہاڑ بنا دیا تھا، مشکل قرار دیا تھا، بڑی اس کے پاس ایک آئینہ تھا اور اس میں اس کو بہت بڑی کر کے دکھاتا تھا، لہذا یہ تو اس کا اتنا ہی بوجھ، جو اصل بوجھ تھا، جو نہ ہونے کے برابر تھا، تھوڑا سا، تو اسے دیتا تھا، تو یہ لوگ پھر اس کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے کہ آپ کی عنایت، کہتے ہیں مہربانی کو، کہ آپ کی مہربانی سے مجھے اس انبار لا انتہا میں، یعنی اس بہت بڑے انبار میں، اس بہت بڑے انبار، اس گودام میں، اس ڈھیر سے مجھے اپنا جو مصیبت تھی، اپنا بار تھا، اپنا بوجھ تھا، اس کو چننا نہ پڑا، یعنی آپ نے اس میں سے اٹھا کر، اتنے پہاڑ میں سے، اتنے بڑے گودام میں سے کسی کے آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اپنے بوجھ کو اٹھاتا، اس فرشتہ رحمت نے لوگوں کو ان کے بوجھ وہاں سے ڈھونڈ کر اٹھائے اور ان کے سروں پر لا دیے، اور ان کا کہا کہ خوشی چلے جاؤ، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ ڈو دا بیسٹ والی سچویشن اپنا دو، اور کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں، اور چلے جاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ فرشتہ رحمت کا شکریہ ادا کرتے تھے، کہتے کہ اس کی مہربانی، اس کے کرم سے، اس کی کوآپریشن سے، اس بہت بڑے پہاڑ سے ان کو اپنا جو ہے وہ بوجھ جو انہوں نے پھینک دیا تھا اور نیا لے دیا تھا، اس کو ڈھونڈنے میں ان کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور آسانی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنا بوجھ وہاں سے اٹھا دیا۔ اور یہ اس سے لیا گیا نرنگ خیال سے، اور خیال کا جادو اسے کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی خیال یہ مرکب اضافی ہے، نرنگ خیال مرکب کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، یعنی جادو کی چالاکی۔ تو اس کتاب کا نام ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس طرح کی کتاب ہے، اسی طرح کی تمثیلی مضمون ہے، اور محمد حسین آزاد ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو کتاب اپنا دوست بنا لو، کتاب آپ کو دوست بنا دے گی، اور آپ کامیابیاں سمیٹتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ایک کامیابی آپ کو ملے گی اگر آپ اپنی کتاب سے دوستی کر لیں۔ کتاب آپ کو یہ پیغام کے دے رہی ہے کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، تو اس کتاب میں کبھی آپ کو ملے تو ضرور لینا۔ تو اس میں اسی طرح کے مثالیں دے کر محمد حسین آزاد نے دنیا کی مختلف جو بکھیڑے ہیں یا ٹارگٹ ہیں ہمارے، یا زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان کو سمجھانے کی بڑی زبردست قسم کی کوشش کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے ایک شاہکار کا نام ہے، جس کو انگلش میں ماسٹر پیس کہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم آتے ہیں مشق پہ۔ ایکسرسائز اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مؤلف نے اس سبق کو اس کتاب میں شامل کرنے کے بعد کون کون سے سوال جو ہیں وہ اس میں لکھے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا؟ یعنی سلطان افلاک فلک کی جمع ہے، اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ 7 آسمان ہیں، ان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، ایک ہوتا تو فلک استعمال ہوتا ہے، چونکہ 7 ہیں اس لیے افلاک کا لفظ استعمال کیا۔
اشتہار کسی چیز کو مشتہر کرنے کو اشتہار کہتے ہیں، کسی چیز کو سامنے لانا، تحریر کے ذریعے عوام کے سامنے لانا، اور اس کو جو ہے اشتہار کہا جاتا ہے۔ جاری ہوا کویشچن مارک کے سوالیہ نشان اعلاس پر، اور سلطان افلاک کے دربار سے اس طرح اشتہار جاری ہوا کہ تمام لوگ جو ہیں چونکہ وہ ان کو جو پریشانیاں ہیں ان سے ناخوش ہیں، تنگ ہیں، وہ ان کا اپنے لیے جو ہے بڑی پریشانی سمجھ رہے ہیں، لہذا وہ اس پریشانی کو جس سے وہ تنگ ہے وہ لائیں، اور ایک بہت بڑے اس کا میدان کا انتخاب کیا گیا تھا، اس میں لا کر اس میں پھینک دیں اور اپنی مرضی کا دکھ اور مصیبت وہاں سے لے کر چلے جائیں، کیونکہ وہ اپنی اس پریشانی سے تنگ ہیں اور ان کا وقت نہیں گزر رہا، لہٰذا درگاہ ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے، چھٹکارا دے رہی تھی، لہذا یہ اشتہار جاری ہو کہ وہ اپنی مرضی کی پریشانی اور دکھ مصیبت لے کر چلے جائیں۔ وین کی تصویر کس طرح پیش کی گئی؟ تو وین جو ہے ایک کہتے ہیں کہ ایک سوکھا، وین کی تصویر کچھ اس طرح پیش کی گئی کہ ایک پتلا دبلا پتلا کمزور، کہ اتنا کمزور ہو رہا تھا کہ ابھی اگر ہوا چلی، ایک شخص کہ ابھی ہوا چلی تو وہ ہوا سے اڑ جائے گا، گر جائے گا، اس ڈھیر تھا، امبوا کا لفظ استعمال کیا، اس ہجوم مجمع یا بھیڑ میں نہایت چالاکی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، آئینہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں سے شکل نظر آتی ہے، اور جب وہ آئینہ اس آدمی کو دکھاتا تھا تو اس آئینے میں اس کو آدمی کو اس کی شکل جو ہے بہت بڑی لگتی تھی، تو وہ ایک ڈھیلی ڈالی یعنی کھلا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، کھلا لباس اس نے اس شخص نے پہنا ہوا تھا، جس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا، یعنی اس کا دامن کہتے ہیں آنچل کو، یعنی ایک بہت بڑے میدان میں جو ہے اس کا دامن بندھا ہوا تھا، دامن قیامت خوفناک جگہ سے اس کا جو ہے دامن بندھا ہوا تھا، اس کا یعنی خوف کی ایک فضا تھی، اور اس پر جنوں کے بچوں کی اور جنات کی تصویریں جو ہیں، یعنی خیالی پیکر جو ہے، ڈرامنے خیالی پیکر جو ہے اس پر جو ہے وہ سلم ستارے سے اس پر کڑی ہوئی تھی، یعنی بنی ہوئی تھی، اور جب وہ ہوا چلتی تھی تو وہ تصویریں جنوں اور ان کے بچوں کی اس کی پوشاک، اس کا لباس ہوا سے ہلتا تھا، لہراتی تھی، وہ اس کا لباس پوشاک تو عجیب و غریب صورتیں جو ہے اس پر نظر آتی تھی، ظاہر ہے اس کو اس کی پوشاک پر، اس کے لباس پر جو وہ جنوں اور بتوں کی، جنوں کی اور ان کے بچوں کی بتوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو جب ہوا چلتی تھی تو وہ ہوا سے اس کا لباس لہراتا تھا، تو وہ عجیب عجیب ڈراؤنی شکلیں جو بن کے نظر آ رہی ہوتی تھیں، اور خوف کی فضا تھی، تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں، تو اس طرح کی سچویشن تھی۔ اس کی آنکھ میں ایک خوفناک آنکھ تھی، اور نگاہ میں اس میں افسردگی تھی، غم تھا اس کی، اور نام اس کا جو تھا وہم تھا۔ یہ وہم کی تصویر جو ہے مولانا محمد حسین آزاد نے اس سبق کے اندر پیش کی ہے۔ تیسرا جو سوال ہے، پیرے مرد کا واقعہ بیان کریں۔ پیرے مرد کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، پیرے مرد بوڑھا آدمی، یہ مرکب توصیفی ہوگا، کلاس بوڑھا آدمی، جوان آدمی مرکب توصیفی ہے، صفت بیان کی ہے، بوڑھا ہونا بھی ایک صفت ہے، جوان ہونا بھی ایک صفت ہے، ٹھنڈا بھی ایک صفت ہے، گرم بھی ایک صفت ہے، تو اس ایسے مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ لہذا جو ہے پیر مرد کا واقعہ یہ ہے کہ بوڑھا شخص جو ہے وہ آیا اور اپنی جو ہے وہ اس میں تھا، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ اس کو پسلی کے درد میں مبتلا تھا، اولاد سے بھی محروم تھا، اور قابل احترام ریسپیکٹیبل نظر آ رہا تھا، شخصیت کے لحاظ سے بہترین پرسنالٹی تھی، اور عزت دار اور عزت کے قابل اور نہایت محترم کا احترام کے قابل وہ نظر آ رہا تھا۔ پسلی کا درد اس کو تھا، اور ایک یہ مسئلہ تھا اس کا، اور دوسرا وہ جو تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی وجہ سے وہ اس لیے آ گیا تھا کہ اس پسلی کے درد کو وہاں پھینک دے، اور اس کے بدلے میں اپنے لیے، اپنی مال و دولت کے لیے ایک لڑکا لے لے، وارث لے لے،
تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی مال و دولت کو وہ سنبھال سکے، ورنہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ تو اس نے اس اپنے پسری کے درد کو اس ڈھیر کے اندر پھینک دیا، گرا دیا، اور اس کے بدلے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو وہاں سے لے لیا کہ چلے ٹھیک ہے، اس پسری کے درد سے میری جان چھوٹ جائے گی اور یہ لڑکا جو ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں میرا وارث بن جائے گا۔ لہٰذا لیکن وہ لڑکا جو تھا وہ بڑا نافرمان تھا، گستاخ تھا۔ جو ہی لڑکے کو اس نے لیا تو فوراً اس نے اس بوڑھے شخص کی داڑھی پکڑ لی اور اسے مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اتفاقاً وہ شخص دیکھتا ہے، وہ بوڑھا قابل احترام شخص، معزز شخص جو ہے دیکھتا ہے کہ قریبی اس کا جو حقیقی باپ ہے، جس نے اس کو نافرمانی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے وہاں پھینک دیا تھا، وہ اس کو نظر آیا۔ اب یہ اس وقت تک فوراً ہی یہ بوڑھا شخص ہے اس کو اپنے فیصلے پر یہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ اس سے تو میرا وہ پسری کا درد زیادہ بہتر تھا۔ لہذا جب اس کا حقیقی باپ نظر آیا تو وہ اس کا جو پسری کا درد تھا اس کو لے کر واپس جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف۔ وہ اس لڑکے سے تنگ تھا، اس نے اس کو پھینک کر پسری کا درد لے لیا، اور بوڑھے شخص نے اپنی پسری کے درد کو پھینک کر تو وہ لڑکا لے لیا۔ چنانچہ یہ بہت زیادہ پریشان تھا اس لڑکے کے ہاتھوں، یہ بوڑھا شخص، قابل احترام شخص، لہذا اس نے اس شخص سے التجا کی، گزارش کی کہ میرا یہ جو پسری کا درد ہے یہ مجھے واپس دے دیں اور اس لڑکے کو آپ واپس دے دیں۔ لیکن کیونکہ میری پہلی مصیبت تھی جو پسری کا درد تھا وہ اس لڑکے سے، اس مصیبت سے ہزار درجے بہتر تھی، لیکن اب مشکل یہ تھی کہ یہ تبدیلی اب ہو نہیں سکتی تھی۔ اب وقت گزر گیا تھا اور وہ آدمی پسری کے درد کو واپس نہیں لے سکتا تھا، اور وہ دوسرا شخص جو اپنے بیٹے کو واپس نہیں لے سکتا، یعنی اس کو بیٹا نہیں، یہ اس کے بیٹے کو اس کو نہیں لے سکتا تھا اور اپنی پسری کے درد کو واپس نہیں لے سکتا۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے اگلا آپ کا سوال ہے کہ اس موقع پر کن چیزوں سے آسانی کے ساتھ جان چھڑائی جا سکتی تھی، یعنی کون سی چیزیں جو ہیں یہاں پر پھینکی جا سکتی تھیں اور آسانی کے ساتھ جو ہے ان کے بدلے میں کوئی نئی چیز دی جا سکتی تھی۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی لالچ، اپنے نفس کی لالچ اور اپنی کمزوری، جسم کی کمزوری، دبلا پتلا ہونا اور دماغی فطور، عیوب عقلی کا لفظ استعمال کیا ہے، حوث آئے نفسانی، نفس کی لالچ، یعنی انسان کے اندر بہت بڑی لالچ ہوتی ہے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اس کو لالچ کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ لالچ بری برائے، انگلش میں کہتے ہیں گریڈ از کرس۔ تو وہ ذوق جسمانی، یعنی جسمانی کمزوری، دبلا پتلا، یعنی انسان جو جس کی صحت اچھی نہیں ہوتی وہ، اور دماغی فطور، عیوب عقلی کا لفظ استعمال کیا، زمین کا مطلب ہے دماغی فطور، جس آدمی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فطور ہوتا ہے، تنازع کرنے والی بات ہے، جھگڑا کرنے والی بات ہے، لوگوں کو لڑانے والی بات ہے، کوئی منفی سوچ ہوتی ہے، مثبت سوچ نہیں ہوتی بلکہ منفی سوچ کا مالک ہوتا ہے، وہ اس سے جان چھڑا سکتا تھا۔ ان تین چیزوں سے آسانی کے ساتھ جو ہے اگر کوئی جان چھڑانا چاہتا تھا تو ان سے جان چھڑا سکتا تھا۔ تو اس سے مولانا محمد حسین آزاد نے کہا کہ اس سے اور بہترین موقع، ان تینوں بری عادتوں سے جان چھڑانے کے لیے اور کوئی موقع جو ہے مناسب وقت جو ہے کسی کو نہ مل سکتا ہے، جو موقع ابھی دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ دیکھیں یہ نفسانی لالچ کتنی بری بلا ہے، اور کمزوری بھی کہ اگر انسان کی صحت نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر دماغی فطور جیسے جو ایک انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کو اس سبق کے اندر مولانا محمد حسین آزاد نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ انسان کے ایسے عیب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنی قدر کھو دیتا ہے، اور ان کو یہاں سے پھینکنے اور ان کی جگہ کوئی اور دوسری پریشانی لینے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ اگلا سوال کلاس جو ہے ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ لطیفہ، تو لطیفہ جو ہے اس کو جملے میں اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ لطیفہ سناتے وقت یہ سوچ ہونی چاہیے کہ بات خلاف اشارہ نہ ہو، اور لطیفہ سن کر انسان اشاش و بشاش ہو جاتا ہے۔ رنجو علم اللہ تعالیٰ
رنج و الم پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویم، تیسرا جو لفظ ویم ہے، ویم کا علاج ہے وہ عرب کے دور جاہلیت کے جو مشہور حکیم تھے لقمان، ان کے پاس بھی ویم کا علاج نہیں تھا، یعنی ویم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا۔ افسردگی کا مطلب ہوتے پریشانی، تو بوڑھے شخص کے چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ اچھا، انواع و اقسام قسم کے انواع و اقسام کہتے ہیں قسم کے، اور انواع و اقسام کھانے دے کر بھوکے آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ مبادلہ، اب بوڑھے شخص چاہتا تھا کہ میں اس لڑکے سے اپنی جان چھڑاؤں، لیکن یہ مبادلہ ابھی ہو نہیں سکتا تھا، یعنی ابھی کوئی موقع نہیں تھا کہ یہ مبادلہ ہو سکے۔ بصورنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خواہ بصورنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ افلاس کا مقابلہ جو ہے محنت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اپنے بندے کو آزماتی ہے، افلاس دے کر بھی آزماتی ہے اور دولت دے کر بھی آزماتی ہے۔ تو یعنی جب کبھی کوئی آدمی افلاس میں گر جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دو جملے دردناک جو ہے دردناک فقیر دروازے پر آ کر ایسی دردناک آواز دیتا ہے کہ گھر کے مکین جو اسے خراب دینے پر جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہم پرستی پر ایک مضمون لکھیں کلاس۔ وہم پرستی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہم پرستی سے ہمیں بچائے، کیونکہ جب انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے تو طرح طرح کے وسوسے جو ہے اس کے ذہن میں وہ بننا شروع کر دیتا ہے، کام سے اس کا جی گھبراتا ہے، کسی بھی منظر کی طرف پڑھنے سے وہ رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ دل و دماغ میں یہ بات گردش کرتی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے نہ ہو سکے، اس سے میری ناکامی سامنے آ جائے گی، میری بےعزتی ہو جائے گی اور میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ بار بار وہ شخص جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، جو کسی سے ملتا ہے ہاتھ ملاتا ہے تو جا کے اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مجھے اس قسم کی کوئی بیماری نہ لگی ہو، یا اس کے ہاتھ میلے تھے میں اس سے ملا ہوں ان کو دھوؤں۔ اس کے علاوہ اگر کسی میت کو دیکھ لیتا ہے اور اگر خدا نخواستہ ہاتھ لگا لیتا ہے اس میت کو تو پھر وہ ہاتھ دھوتا رہتا ہے اور پھر اس سے خوف آتا رہتا ہے، اس میت سے اس کا چہرہ میت کا بار بار اس کے سامنے آتا رہتا ہے اور وہ اس سے خوف کرتا رہتا ہے اس میت سے۔ اسی طرح کی صورتحال جو ہوتی ہے وہم کی ہوتی ہے، اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے اور نماز پر جمعانہ کا اہتمام کرتا رہے تو وہ آسانی کے ساتھ وہم سے بچ سکتا ہے۔ نیکسٹ سوال جو ہے وہ ہے مرکب ناقص، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں فریز، اور یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ کلاس ایک علم ہوتا ہے، علم ناف، یہ علم ناف جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں مارفالوجی، اور علم صرف جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں سائنٹیکس۔ علم صرف ہوتا ہے الفاظ کے پاس کرتا ہے، مذکر مؤنث بات جمع متضاد مترادف اسم فاعل اور فعل اس پہ بات کرتا ہے، اور علم ناف ہوتا ہے پھر ان لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنانے کی بات کرتا ہے۔ علم ناف یہ سکھاتے ہیں کہ لفظوں کو جوڑ کر کس طرح جملہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کو توڑا کس طرح جاتا ہے، جس طرح ندیم ذہین ہے۔ اب یہ علم بتاتا ہے کہ ہے کہاں پر لانا ہے، فعل ناقص کہاں پر لانا ہے، اور مسند علیہ جو ہے سبجیکٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں اس کو کہاں پہ لانا ہے، اور مسند جو ہے اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں، اس کو کہاں پر لانا ہے۔ تو یہ چیز بتاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے توڑنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ فارغ نمبر ندیم مسند علیہ ذہین مسند اور ہے فعل ناقص۔ تو یہاں پر اس مسند علیہ کو جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی کہتے ہیں، اور اس کا مسند کا دوسرا نام حمل ہوتا ہے، اور ہے جو ہے فعل ناقص ہے۔ تو یہ جملہ
اس سے پورا مطلب نہیں سمجھ آتی کہ ٹھنڈا شربت کے بارے میں، ٹھنڈے شربت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، گرم چائے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، نیلے آسمان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور بادل کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، لہٰذا یہ جو مرکب ناقص ہے، یہ جملے کا ایسا ہوتا ہے، ان سے مل کر جملہ بنتا ہے، تو یہ جملے کا ایسا ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا، لہٰذا پورا مطلب جس جملے میں جس مرکب میں سامنے نہ آئے، پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو فریز کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مرکب تام، تو مرکب تام کو انگلش میں کلاس کہتے ہیں، CLAUSE کلاس کہتے ہیں۔ ایسا مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے ٹھنڈا شربت، یہ ٹھنڈا شربت ہے، مجھے ٹھنڈا شربت پلاؤ، یہ جملہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ چائے گرم ہے، مجھے گرم چائے اچھی لگتی ہے، دو جملے آپ کے لیے بن گئے، یہ چائے گرم ہے، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ گرم چائے کے بارے میں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یا مجھے گرم چائے پلاؤ۔ نیلا آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے، نیلا آسمان ہے وہ زیادہ بھلا لگتا ہے، مکمل جملہ۔ بہادر لڑکا، یہ لڑکا بہت بہادر ہے، یا بہادر لڑکا میدان میں کبھی بھاگتا نہیں، یہ مرکب تام ہے۔ اور وہ جملہ وہ مرکب ناقص ہے جس میں بات جو ہے پوری طرح سمجھ نہیں آتی، تو یہ مرکب تام بھی ہو گیا اور مرکب ناقص بھی ہو گیا۔ مرکب ناقص آپ کو پہلے بھی پڑھائے ہیں، اس کی 17 اقسام ہوتی ہیں۔ مرکب عدلی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب تابع نظور، مرکب تابع مہمل، مرکب امتزاجی، مرکب عطف بیان وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے جو ہیں مرکب ناقص ہیں، اور جب ان سے جملے بنتے ہیں تو ان کو مرکب تام کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا جو سوال ہے وہ ہے سیاق و سباق کا، اور اس میں سیاق و سباق والے سوال میں کتاب سے ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور سوال یہ آتا ہے کہ مندرجہ ذیل پیراگراف کو اس کے لیے اقتباس کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو عبارت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تین چیزیں آ سکتی ہیں، پیراگراف، اقتباس۔ پیراگراف انگلش کے لفظ ہے، اقتباس اور عبارت اردو زبان کے الفاظ میں مندرجہ پیراگراف کو سیاق و سباق کے حوالے سے، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں۔ جواب اس طرح ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں حوالے متن، اس میں لگا حوالے متن میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیراگراف کون سے سبق سے دیا گیا ہے، لہٰذا حوالہ متن میں سبق کا نام، انسان کسی آگ میں خوش نہیں رہتا، اچھا، انسان کسی آگ میں خوش نہیں رہتا، اور صنف ادب، مضمون، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مضمون نگار، مولانا محمد حسین آزاد، اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں محافظ، یعنی کون سے کتاب سے یہ سبق سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، یہ سبق لیے گئے وہ رہیں گے خیال۔ یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کلاس جواب کا ہمارے وقت۔ دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق۔ سیاق کا مطلب ہے مضمون کا ڈھنگ، اور سباق کا مطلب ہوتا ہے ربط یا تعلق۔
اپنی قسمت کا رونا روتا ہے کہ اس مصیبت سے میری کیسے جان چھوٹے گی، لیکن اس نے یہ بتانے کی کوشش کی اگر اس مصیبت کو اس سے چھین کر اس کے بدلے میں اگر وہ خود کوئی اور مصیبت کا کسی اور مصیبت کا اپنے لیے انتخاب کر لے، دوسری مصیبت لے لے، تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ میری یہ مصیبت میں جو تھی وہ اتنی مصیبت نہیں تھی، اتنی پریشانی میرے لیے تھی، جتنی پریشانی جو ہے اب میں نے اپنے لیے لے لیے۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت کیا ہے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ اس کا پل دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ اگر انسان کسی حال میں خوش ہو جائے، ہر حال میں خوش ہو جائے انسان فار ایگزامپل، تو اس حوالے سے کہ اگر انسان کسی بھی بات کسی بھی اسٹیج پر کسی بھی فیلڈ میں مطمئن ہو جائے تو وہ اس فیلڈ میں وہ آگے نہیں جا سکے گا، وہ کہے گا میں جہاں تک پہنچ چکا ہوں یہ کافی ہے، لہٰذا اس سے دنیا کی ترقی رک جائے گی۔ اس لیے انسان جو ہے بی ایس کرتا ہے، اس کے پاس اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی مختلف قسم کے جب اسے موقع ملتے ہیں تو اور زیادہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس فن میں زیادہ سے زیادہ تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کاروباری سلسلے میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کا جو سفر ہے رواں دواں ہے پٹری پر، تو یہ اس سیاق و سباق میں اس پیراگراف کو پوری چیپٹر کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ آتی ہے تشریح۔ تو تشریح میں کلاس آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ تشریح آپ کو یاد نہیں کرنی پڑتی، یہ بالکل سامنے کوشچن پیپر پر ایک پیراگراف موجود ہوتا ہے، اس پیراگراف کو آپ پڑھ کر اسے آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ تشریح کی دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے لفظی تشریح، لفظی تشریح، اور ایک ہوتی ہے مفہومی تشریح۔ تو لفظی تشریح میں طالب علم اس طرح کرتا ہے کہ وہ ایک ایک سطر کو لیتا ہے اور اس کو آسان اردو میں لاتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، دوسری سطر کو لیتا ہے، تیسری سطر کو لیتا ہے، اس طرح پورے پیراگراف کی وہ تشریح کر لیتا ہے۔ تشریح کا اصول یہ ہے کہ اصل پیراگراف سے تشریح دگنی ہونی چاہیے اور سیاق و سباق جو ہے کم از کم 5 یا 6 لائنوں کا ہونا چاہیے، 5 سے زیادہ سیاق و سباق کو نہیں ہونا چاہیے۔ بعض طالب علم جو ہیں، طالبات اور طالب علم، یہ سیاق و سباق کو کم از کم 8-10 لائنوں کا اور تشریح کو 5-6 لائنوں میں لے کے آتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ 5 اور 6 لائن سے زیادہ نہیں ہوتا سیاق و سباق۔ تشریح اس پیراگراف سے ڈبل بھی ہو سکتی ہے اور ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ اس مضمون کو ابھی تک جو ہے کمپلیٹلی اس کی تشریح نہیں کر سکتے، اگر کچھ رہتی ہے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تشریح کرتے ہوئے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لفظی تشریح میں عبارت کا جو ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ بات پر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے اور مزہ نہیں آتا۔ مفہومی تشریح یہ ہوتی ہے کلاس کہ آپ لوگ جو ہیں اس پیراگراف کو ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ اسے پڑھیں اور پیراگراف کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے جائیں، سطور کی طرف نہ جائے، سطروں کی طرف نہ جائے کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ آپ اس پیراگراف کو، پورے پیراگراف کو اپنے الفاظ میں جو بات اس پیراگراف کے اندر جو ہے اس کو اپنے الفاظ میں آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کرتے جائیں، تو یہ مفہومی تشریح ہوتی ہے۔ آپ اپنی جس طرح کوئی آدمی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شعر پڑھ لیتا ہے، کوئی نویس کی کوٹیشن کا استعمال کرتا ہے اور کوئی حدیث کا استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کا استعمال کر کے اپنی بات کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح آپ جو ہے تشریح کرتے ہوئے حدیث سے بھی کام لے سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سے بھی کام لے سکتے ہیں، کوٹیشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی شعر بھی اس سے تعلق رکھنے والا ریفرنس کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ مختصراً طریقہ ہوتا ہے، بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے۔ ایسے ہی طالب علم جو ہوتے ہیں، ایسے ان کو خوف ہوتا ہے کہ سیاق و سباق والا سوال ہم کریں گے کیسے، تو یہ آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ حوالہ متن اور دوسرا پوائنٹ جو ہے سیاق و سباق اور تیسرا پوائنٹ تشریح ہوتی ہے۔ جواب میں پیراگراف لکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پیراگراف جو ہے آپ کے پاس کوشچن پیپر میں موجود ہے، آپ نے اس کا آنسر دینا ہے اور آنسر آپ کو شروع ہوتے ہیں حوالہ متن سے، اور اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں لکھنا، حوالہ متن اور سیاق و سباق اور تشریح۔ یہ آپ کا جو ہوتا ہے سوال ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے 8000 سلائیڈیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، ہر وہ چیز وہ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، اگر خوف زدہ نہ ہو، اس کے اندر اعتماد ہو۔ یہاں بھی اس سبق میں بھی اعتماد کی بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کو کبھی بھی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اعتماد کا دامن تھامتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پورے اعتماد کے ساتھ بڑھنا چاہیے، اور اپنے والدین کی جو امیدیں ان سے وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے
اپنے اولاد سے اور ان کو اسکولوں میں ڈالا ہوتا ہے اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، ان کی یونیفارم کے پیسے دیتے ہیں اور تمام اخراجات ان کو برداشت کرتے ہیں، ان کا بہت خیال کرتے ہیں. اس طرح اس طالب علم کو بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے جو دولت ہے، ان کا جو پیسہ اس پر صرف ہوتا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے پوری محنت کے ساتھ، پوری جان افشانی کے ساتھ جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، تاکہ ان کے والدین کو کسی قسم کی کوئی کو افسوس نہ ہو، اور اس طالب علم کو بھی اور طالبات کو بھی، کسی بھی طالبہ کو بھی اور کسی طالب علم کو بھی شرمندگی نہ ہو کہ ہمارے والدین نے ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور ہم کیا کرتے رہے. ارسطو کہتے ہیں کہ لائف از ناٹ merely living but living well and fulfillment of such condition for living well is known as human rights. زندگی صرف گزار دینے کا نام نہیں بلکہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کو زندگی کہتے ہیں، اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ضروریات کی فراہمی کا نام انسانی حقوق ہے. یعنی زندگی ایسے نہ گزارو کہ گزرتی جائے، اچھے طریقے سے گزارو، اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بیسک ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق. اور انسانی حقوق آپ کو آپ کے والدین دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے تمام اخراجات پورے کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی ان کو اخراجات کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. آگے جو ہے اس کی انسانی حقوق کی جو تعریف کرتا ہے ارسطو کہ ہیومن رائٹس آر دا سوشلی recognized to make life, human rights are the makes of socially recognized to make life happy, contented and prosper. اگر دنیا کے سارے لوگ اپنے اپنے حقوق پورے کرنا شروع کر دیں تو کائنات میں حقوق و فرائض کے لیے چیخ و پکار کی ضرورت ہی نہ رہے، کیونکہ ایک شخص کے حقوق دوسرے کی ذمہ داری ہے اور دوسرے کے حقوق پہلے کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پر اگر آپ کے والدین کی پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تعلیم دیں اور وہ تو اپنا حق پورا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بھی جو آپ پر یہ حق عائد ہوتا ہے، آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں، پڑھیں، کیونکہ وہ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں اور آپ بھی اپنے حقوق پر پورے کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھائیں جس ذمہ داری کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بھیجا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی چیپٹر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور نیکسٹ جو چیپٹر ہے ابھی آپ کے چیپٹر ہو گئے جناب 4 ہو گئے.